जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी से कंसेप्ट इन होम्योस्टैसिस या इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टैसिस को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो पहले लेक्चर में हमने उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज जो हमने सिंपल सा टॉपिक जो है उसको हमने स्टडी करना है, इसके बेसिक कंसेप्ट जो है उनको क्लियर करना है। और वो जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म, मतलब कि जो होम्योस्टैसिस का मैकेनिज़्म है, प्रोसेस है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, या होम्योस्टैसिस के काम करने का तरीक़ाकार कैसे होता है। तो सिंपली जो है हम सबसे पहले बताएंगे कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, मुसलसल। मतलब हमारा, अगर हम माहौल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो जानदार के बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। जो बैरूनी जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो बैरूनी इन्वायरमेंट है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमेशा या मुसलसल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जब वो चेंज होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अंदरूनी माहौल पर, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पर, जो क्या है इंतहाई ख़तरनाक है। तो इससे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस मौजूद है हमारी बॉडी में, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, होम्योस्टैसिस का नाम दे देते हैं। तो इसके मैकेनिज़्म को हमने देखना है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब ये जो फ्लक्चुएशन है ये नुकसान पहुंचाती हैं बॉडी को, किस चीज़ की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। इसलिए होम्योस्टैसिस जो है वो बरकरार रखता है किस चीज़ को, बॉडी के अंदरूनी माहौल को, विद इन आ स्पेसिफिक नैरो रेंज, एक मखसूस नैरो रेंज के अंदर। इसलिए इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, सॉरी, इसलिए क्या होगा कि ये जो है इट टेक्स प्लेस विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि इसको मुख्तलिफ कंट्रोल सिस्टम जो है क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं इन दिस वे। इसलिए इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, महफूज रहता है, जो किस चीज़ से, उन ख़तरात से जो किस चीज़ की वजह से हो रहे थे, बैरूनी माहौल में तब्दीली की वजह से हो रहे थे। तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम होगा वो फ्लैक्चुएट करता है स्पेसिफिक रेंज में। एंड इंट्रासेलुलर इंटरनल, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो स्पेसिफिक रेंज में रखी जाती है। उसको कौन स्पेसिफिक रेंज में रखता है, नैरो रेंज में रखता है, कंट्रोल सिस्टम। किस चीज़ के लिहाज से, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब हमारे पास सेल है, सेल का अंदरूनी माहौल जो है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इंट्रा सेलुलर। जो बैरूनी है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में तब्दीली आने की वजह से अंदरूनी इंटरनल सॉरी जो इंट्रा सेलुलर होगा, सेल के अंदरूनी माहौल होगा, वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, नुकसान होगा। इस चीज़ से बचने के लिए स्पेसिफिक रेंज में तब्दील लाते हैं कौन, कंट्रोल सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट रहता है, हिफाजत की जाती है किस चीज़ की, सेल के अंदरूनी माहौल की। इसी तरह अगर हम बात करें द एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बॉडी के अंदर, सेल के बाहर, बॉडी के अंदर और सेल के बाहर वाला जो माहौल है, उसके अंदर जो माहौल है उसमें क्या हो सकता है, वास्कुलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर। हेयर इन एडिशन टू, इनके अंदर हमने क्या करना है, सोल्यूट और वाटर, इसी तरह एसेंशियल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स को भी क्या किया जाता है, एक रिक्वायर्ड मतलब स्पेसिफिक या एक मखसूस रेंज में क्या किया जाता है, इसको मखसूस रेंज के अंदर बरकरार रखा जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू नो, ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो होम्योस्टैसिस है ये किसी भी माहौल को फिक्स नहीं करती, बल्कि क्या करती है, मखसूस रेंज तक बरकरार रखती है। इसी की अगर हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले जो है इसकी एग्जांपल में एक सिंपल सा पॉइंट हमने अपने सामने रखना है, और वो ये है कि वाटर क्वांटिटी इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि बैरूनी जो माहौल है उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है, वाटर की मिकदार है, वो क्या होती रहती है, मे फ्लैक्चुएट ग्रेटली। अगर पानी की मिकदार बाहर ज़्यादा होगी तो जो नैरो रेंज है, मतलब सॉरी, अगर पानी की मिकदार बाहर ज़्यादा है तो क्या कहेंगे कि फ्लैक्चुएशन हुई है। अगर पानी की मिकदार कम हो गई है, शदीद कम हो गई है, तो ड्राइनेस हो गई है, फिर भी क्या होगा, फ्लैक्चुएशन हुई है। इसी तरह
کیا کرتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، یا ان تبدیلیوں سے کیا ہوگا کہ جسم کا اندرونی جو یا سیل کا یا جسم کا اندرونی ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو پانی کی کوانٹٹی ہے وہ بھی کیا ہوتی رہتی ہے، بیرونی ماحول میں تبدیل ہونے کی وجہ سے پانی کے باڈی کے اندر کی کوانٹٹی یا مقدار بھی کیا کرتی ہے، ویریز کرتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے. کیسے چینج ہوتی ہے؟ اگر پانی زیادہ ہو گیا تو پھر بھی ماحول چینج، اگر پانی کم ہو گیا تو پھر بھی پانی والا ماحول کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. ڈیو ٹو کنٹرولنگ سسٹم، اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کنٹرولنگ سسٹم ہے، جو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے، وہ کیا کرتا ہے، اگر پانی کی مقدار ہو گئی ہے زیادہ تو وہ سیل کو یا باڈی کو فلڈڈ نہیں ہونے دیتا، مطلب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پانی کو ایڈ نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو رینج ہے وہ اسپیسیفک رینج تک ہی کیا کیا جائے گا، اس کو برقرار رکھا جائے گا. اسی طرح اگر ڈی ہائیڈریٹڈ کنڈیشن ہے، مطلب ڈرائی کنڈیشن ہے، تو سیل کو یا جسم کو یا باڈی کو جو ہے یہ سسٹم کیا کرتا ہے، ڈی ہائیڈریشن مطلب کہ پانی کی کمی سے بچاتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو ہماری باڈی کے اندر جو دوسرا سسٹم ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، کنٹرول سسٹم یا چیک اینڈ بیلنس سسٹم. اب یہ کنٹرول سسٹم جو ہے کیا کرتا ہے، باڈی کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، جو بیرونی ماحول کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے، فلیکچویشن آ رہی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم موجود ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، کنٹرول سسٹم. اب کنٹرول سسٹم کی دو جو ہیں ٹائپس ہیں، فزیکل کنٹرول سسٹم اور لیونگ کنٹرول سسٹم. فزیکل کنٹرول سسٹم کی ایگزامپل جو ہے ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم ہے، اور یہ تین چیزوں میں مثال کے طور پر آئرن میں، اوون میں اور فریجز میں یہ سسٹم جو ہے موجود ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم لیونگ کنٹرول سسٹم کی بات کریں تو اس کی ایگزامپل جو ہے ہماری باڈی ہے، جانداروں کی باڈی ہے، اور اس کے بھی کیا ہوتے ہیں، تین کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بھی تین کمپوننٹس ہوتے ہیں. اگر ہم فزیکل کنٹرولنگ سسٹم کی بات کریں تو ان کے تین کمپوننٹس میں سب سے پہلا ہے سینسر، کنٹرول سینٹر، اس کے بعد آف یا آن سوئچ آف سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں، سوئچ آن یا سوئچ آف بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ پہلا جو ہے ریسیپٹر ہے، یہ کنٹرول سینٹر ہے، اور تھرڈ ون جو ہے وہ ہے افیکٹرز. اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں سینسر کیا ہے، سینسر جو ہے کیا کرتا ہے، تھرمامیٹر کا کام کرتا ہے. مطلب یہ ٹیمپریچر چینج، مطلب ہمارے پاس ایک سیٹ پوائنٹ ہے، سیٹ پوائنٹ کے ٹمپریچر جو ہے وہ سیٹ پوائنٹ سے اگر اوپر جا رہا ہے تب بھی اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، محسوس کرے گا. اگر سیٹ پوائنٹ سے ٹمپریچر نیچے آ رہا ہے پھر بھی یہ کیا کرتا ہے، اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس کا پتہ لگاتا ہے. اس کے بعد کنٹرول سینٹر ہے. کنٹرول سینٹر نے کیا کرنا ہے، جو سینسر ہے یا تھرمامیٹر ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، ڈیٹیکٹ کیا ہے ٹمپریچر کو، اور وہ سگنل سینڈ کر دیتا ہے کس چیز کو، کنٹرول سینٹر کو. اب جو کنٹرول سینٹر ہے وہ کیا کرتا ہے، سوئچ آن یا آف. یہاں پہ کیا ہوگا کہ کنٹرول سینٹر جو تھا وہ ایکشن لے گا. ایکشن کس چیز کی مدد سے لے گا، افیکٹر کی مدد سے، جیسے کہ آن یا آف ہے. اب اگر ہمارے پاس جو سیٹ پوائنٹ تھا، مثال کے طور پر یہاں پہ سیٹ پوائنٹ ہے، سیٹ پوائنٹ سے ٹمپریچر اوپر بڑھ گیا ہے تو کیا ہوگا، یہ سوئچ آف ہو جائے گا. اب جب یہ سوئچ آف ہوگا تو ٹمپریچر پھر سے نارمل رینج میں آ جائے گا. اسی طرح اگر ٹمپریچر زیادہ ہو چکا ہے تو یہ ٹمپریچر کو کیا کرے گا، لو کرے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کو اسپیسیفک رینج کے اندر رکھا جاتا ہے. اس طرح کے سسٹم کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، فزیکل کنٹرولنگ سسٹم. اسی طرح اگر ہم دیکھیں لیونگ کنٹرول سسٹم کے اندر تو ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں، جسم کے اندر یا جسم کے باہر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو، جس کو ہم سٹیمولس کا نام دے دیتے ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا ٹمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے کیا کیا جاتا ہے کہ یہ ریسیپٹر جو ہے اس کا پتہ لگاتے ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سگنل بھیج دیتے ہیں کس چیز کو، کنٹرول سینٹر کو. کنٹرول سینٹر جو ہے کیا کرتا ہے، وہ ریسپانس جو کرتا ہے کس چیز، کنٹرول سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ ریسیپٹر جو ہے سینڈ کرتے ہیں سگنل کو کنٹرول سینٹر کی طرف. کنٹرول سینٹر جو ہے کیا کرتے ہیں، افیکٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر ٹمپریچر اگر ہو گیا تھا زیادہ تو افیکٹرز جو ہوں گے وہ ریسپانس شو کریں گے اسٹیمولس کے خلاف. اسٹیمولس کے خلاف ریسپانس کیسے شو کریں گے، ٹمپریچر اگر زیادہ سیٹ پوائنٹ سے بڑھ گیا تھا، یہ بڑھ گیا تھا تو کیا کریں گے افیکٹرز، اس کو بند کر دیں گے، مطلب ٹمپریچر کو کم کر دیں گے. اسی طرح اگر ٹمپریچر کم ہو گیا تھا تو اس کو کیا کریں گے، سیٹ پوائنٹ تک لے جائیں گے، بڑھا دیں گے. اس طرح کے سسٹم کو ہم کیا نام دیتے ہیں، لیونگ کنٹرول سسٹم. اسی طرح اگر ہم ایک اور ہمارے پاس سسٹم ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ باڈی ٹمپریچر کو، جو باڈی کے اندر جو جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں بیرونی ماحول میں تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک سسٹم موجود ہے جس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز فیڈ بیک میکنزم. اب فیڈ بیک میکنزم کی سمپل سی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل جس کی پروڈکٹ اس پروسیس کو یا عمل کو کیا کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس
اگر ہم بایو کے حوالے سے دیکھیں یا اس ٹاپک کے حوالے سے، دا ڈیٹیکشن آف چینج، مطلب ریسیپٹر کی مدد سے چینج کو محسوس کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا، اس کے بعد سگنل سینڈ کر دینا کس چیز کو، کنٹرول سینٹر کو۔ اب کنٹرول سینٹر جو ہے کیا کرتا ہے، ایفیکٹرز کی مدد سے ریسپانس شو کرتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، فیڈ بیک میکنزم۔ دو ٹائپس ہیں، نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم اور پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم۔ نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم میں کیا ہوگا کہ ایک پروسیس کو مطلب ہمارے پاس یہاں پہ اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں سیٹ پوائنٹ جو ہے رکھتا ہوں، یہاں پہ سیٹ پوائنٹ ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے باڈی ٹمپریچر ہے، اس سے ٹمپریچر بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ ٹمپریچر بڑھے گا تو وہ اس کو فیڈ بیک میکنزم تو کنٹرول کر رہا تھا، جو فیڈ بیک میکنزم جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، جب اس کو دیکھے گا کہ ٹمپریچر بڑھ گیا ہے تو یہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرے گا، مطلب ٹمپریچر کو نیچے لے کے آئے گا، مطلب اپوزٹ ڈائریکشن یا اپوزٹ چینج جو ہے یا فنکشن جو ہے اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم۔ مطلب نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم کے اندر ایفیکٹرز جو ہیں ریسپانس شو کرتے ہیں اپوزٹ ٹو چینج ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ، ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چینج ہو رہی ہے اس کے اپوزٹ اگر ریسپانس شو کیا جا رہا ہے تو کیا ہے، نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم ہے۔ اگر سیم ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، جتنا بچہ ماں کا دودھ پیتا جائے گا اتنا ہی اس ماں کے اندر دودھ بڑھنے کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب دونوں پروسیس جو ہیں وہ سیم ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، دونوں بڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم کا نام دے دیتے ہیں۔ اب اگر ہم نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم کی ایگزامپل دیکھیں، اٹ از بیکاز اف انوائرمنٹ از وارم، اگر ماحول جو ہے وہ گرم ہو جائے، دا ریسیپٹر ہیں وہ سگنل سینڈ کریں گے کنٹرول سینٹر کو، کنٹرول سینٹر جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کو کولنگ کی طرف لائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کنٹرول سینٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سینڈ کر دیتا ہے کس چیز کو، ایفیکٹرز کو، اور ایفیکٹر کیا کرتے ہیں، کولنگ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم ہے، اٹ از کالڈ مطلب جو پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم ہے اس میں کیا ہوگا کہ اگر ایفیکٹرز ریسپانس شو کرتے ہیں سملر وے میں ٹوورڈز چینج، مطلب بیرونی ماحول کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے مطابق ہی، مطلب اگر وہ بڑھ رہا ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو دودھ پینے کی وجہ سے جو پروسیس ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، دونوں بڑھ رہے ہیں، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم۔ یہ ہمارے پاس سمپل اور آسان سا ٹاپک تھا جس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، جس کو ہم نے ہم نے نام دیا تھا میکنزم آف ہومیوسٹیسس یا کمپوننٹس آف ہومیوسٹیسس۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔